حضرت محمد الباقر کی روایت ہے کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کو ابن زیاد رے کا حاکم بنا کر بھیج رہا تھا، حضرت حسین کا معاملہ سامنے آ جانے پر انہی ابن سعد کو یہ حکم ہوا کہ پہلے تم اس معاملے سے نپٹتے جاؤ۔ عربی کے الفاظ ہیں اکفنی حاضر رجل۔ انہوں نے اس خدمت سے معافی چاہی مگر مجبور ہونا پڑا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نزول کربلا کی اطلاع پا کر کربلا کا رخ کیا۔ تبری کی روایت کا ترجمہ ہے، پس جب ابن سعد وہاں پہنچ گئے تو حضرت حسین نے ان سے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس ہو جانے دو، یا یزید کے پاس چلے جانے دو، اور یا کہو تو سرحدوں کی طرف جہاں میدان جہاد گرم ہے نکل جاؤں۔ عمر نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کر کے ابن زیاد کو اطلاع بھیجی، مگر وہاں سے جواب آیا کہ یوں نہیں، بلکہ انہیں پہلے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہوگا۔ اس پر حسین نے کہا کہ نہیں، یہ تو بخدا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت سے تائید۔ حضرت محمد الباقر کی روایت کے بعد تبری نے انہی کی روایت کی طرح ایک جامع روایت جس میں اول سے آخر تک کا قصہ اختصار سے بیان کیا گیا ہے اور درج کی ہے۔ اس کے راوی حسین بن عبد الرحمن ہیں، جن کے بارے میں نیچے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی، جو پیش نظر موضوع پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق واقعہ کربلا کی تمام روایتوں میں صرف حضرت محمد الباقر اور حسین بن عبد الرحمن ہی کی یہ 2 روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح اور بے عیب ہیں۔ اس سے بھی واقعے کی صورت تقریباً یہی معلوم ہوتی ہے جو مندرجہ بالا روایت سے سامنے آئی۔ اس میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی منزل کی طرف وہاں کے حالات سے بالکل بے خبر گامزن تھے، یہاں تک کہ کچھ اعرابی ملے اور آپ نے ان سے حالات کی بابت سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہمیں تو اندر کی خبر نہیں، البتہ اتنا جانتے ہیں کہ نہ ہم ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں۔ جس پر آپ نے شام کے راستے کی طرف یعنی یزید کی طرف کو چلنا شروع کیا، اور اسی اثنا میں مقام کربلا میں آپ کو گھڑ سوار دستوں کا سامنا ہوا۔ بس آپ اترے اور انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر سمجھانے لگے۔ راوی کا مزید بیان ہے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد، شمر بن ذیلجوشن اور حسین بن نمیر کو کربلا بھیجا تھا، سو آپ نے ان کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ کو امیر المومنین یزید کے پاس جانے دیں، وہاں آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ کو ابن زیاد کا حکم ماننا ہوگا، یعنی ان کے پاس چلنا ہوگا۔ اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے جو اوپر والی روایت میں تھا کہ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشکش یا مصالحتی فارمولہ قبول کر لیا تھا، اور ابن زیاد نے اسے رد کر کے واحد صورت یہ تجویز کی کہ وہ کوفے آ کر پہلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، بعد میں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ مگر یہاں اس بات کا ذکر نہ ہونا کہ عمر بن سعد نے تو قبول کیا تھا مگر ابن زیاد نے رد کر دیا تھا، صرف بنائے اختصار ہی سمجھا جانا چاہیے، ورنہ ایسی کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جس کی بنا پر یہ خیال کرنے کی گنجائش ہو کہ عمر بن سعد کو لڑائی ٹالنے سے نہیں بلکہ برپا کرنے سے دلچسپی تھی۔ ابن سعد سے متعلق تمام روایتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ وہ ہر ممکن طریقے پر خواہش مند تھا کہ اس کے نامہ اعمال میں قتل حسین نہ لکھا جائے، اگرچہ اس معاملے میں حکومت کو ناراض کرنے کی حد تک جانے کو تیار نہ تھا۔ جنگ اور شہادت۔ حضرت محمد الباقر کی روایت میں اوپر گزر چکا ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ شرط کہ پہلے حسین اس کے قیدی بن کر کوفے آئیں، بعد میں ان کی سہرخی پیشکش پر غور کیا جائے گا، حضرت حسین کو منظور نہیں ہوئی اور فرمایا واللہ لا یکون ھذا ابدا۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے جس پر عمر نے آپ سے جنگ کی یا آپ نے عمر سے جنگ کی، اور اس میں تمام رفقائے حسین شہید ہوئے، اور ان میں 15 سے 20 کے درمیان جوان آپ کے اہل بیت میں سے تھے، اور ایک تیر آ کے آپ کے ان صاحبزادے کو لگا جو آپ کی گود میں تھے۔ آپ صاحبزادے کا خون پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ، آپ ہی انصاف کیجئے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہماری مدد کے وعدے پر ہمیں بلایا اور پھر قتل کیا۔ پھر آپ نے ایک چادر طلب کر کے اسے پھاڑا اور اپنے اوپر لپیٹا، پھر تلوار لے کر نکلے اور قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہوئے، صلوات اللہ علیہ۔ حسین بن عبد الرحمن کی روایت میں اس موقع پر ذرا سی اور تفصیل ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ابن زیاد نے جو لشکر حسینی قافلے کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا اس میں ایک صاحب حر بن یزید حنظلی بھی تھے جو ایک سوار دستے کے سالار تھے۔ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات رد کی جا رہی ہے تو معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، یہ بات تو اگر تم سے ترک اور دیلم کے کافر بھی مانگتے تو ان کا سوال بھی رد کرنا تمہیں روا نہ تھا، مگر ہائی کمان کے ان تینوں افراد عمر، شمر، حسین نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا، جس پر حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت حسین کی صفوں میں پہنچ گیا اور وہاں سے پلٹ کر ابن زیاد کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ ایک اور علوی روایت کا ترجمہ ہے، اس پر حر نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرف چلا، اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ یہ شخص ان سے لڑنے آ رہا ہے، مگر قریب پہنچ کر حر نے اپنی ڈھال کو الٹ دیا جو دوست نہ کہ دشمن ہونے کی علامت تھی، اور سلام کیا۔ اس کے بعد وہ اصحاب ابن زیاد پر پلٹا اور حملہ کر کے 2 آدمی مارے اور پھر خود بھی جان دے دی۔ حسین بن عبد الرحمن کی روایت کے اس زائد حصے سے یہ سمجھنا ممکن ہوتا ہے کہ کربلا کی جنگ کا آغاز شاید حر بن یزید کی تلوار سے ہوا ہو، مگر کسی دوسری روایت سے اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مختلف شکل سامنے آتی ہے، جبکہ اس روایت کا بیان اتنا تشنہ ہے کہ محض اس کی بنیاد پر اس میں درج واقعے کو جنگ کا آغاز قرار دینا مشکل ہے۔ حر بن یزید دوسری روایات میں۔ حر بن یزید کا تذکرہ واقعہ کربلا کی دوسری روایات میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور ماتم حسین کی مجلسوں میں انصار حسین رضی اللہ عنہ کے نام جب آتے ہیں تو وہاں یہ ایک بہت نمایاں نام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلی تفصیلی روایت یہ ہے کہ عمر بن سعد کے فوجی دستوں سے پہلے ایک گھڑ سوار دستے نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکا تھا۔ یہ دستہ حر بن یزید ہی کی قیادت میں تھا۔ اس روایت کے مطابق اس دستے کا اور قافلہ حسینی کا سامنا کربلا سے کچھ پہلے ذو حسم پہاڑ کے دامن میں ہوا۔ یہ دستہ اس اطلاع پر کہ حضرت حسین نے اپنا رخ کوفے سے موڑ کر اس راہ پر کر دیا ہے جو شام اور دمشق کو جاتی ہے، اس مقصد سے قادسیہ سے دوڑایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو حراست میں کوفہ لائے۔ حضرت حسین نے اس بات سے انکار کر کے مکہ کو واپسی کا ارادہ کیا تو حر اس میں حائل ہوا، لیکن دل میں نرمی تھی، کسی بڑی سختی پر آمادہ نہ ہو پایا، اور بیچ کی راہ یہ نکالی کہ نہ آپ کوفے جائیں اور نہ ہی مکے، بلکہ ایک بین راستے پر ہم دونوں ہلکے ہلکے چلتے ہیں، حتیٰ کہ میں ابن زیاد کو خط بھیج کر موجودہ صورتحال میں اس کا نیا حکم حاصل کروں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ حکم آیا کہ جہاں ہو وہیں قافلے کو روک لو اور انتظار کرو۔ چنانچہ حر نے ابن زیاد کا حکم آپ کو پہنچایا اور مزید کسی رعایت سے معذوری ظاہر کی، تو اگرچہ آپ کے کچھ ساتھیوں کی رائے نہ تھی کہ اس حکم کے مطابق اسی جگہ پر رک جانا قبول کیا جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی مناسب اور اپنی پسند کی جگہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ اس میں حر کے دستے سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی طرح کی جنگ آزمائی کو مناسب نہ جانا، اور حر نے جہاں کہا وہاں آپ ٹھہر گئے، اور یہ کربلا کا میدان تھا۔